نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت طیبہ کے مسلسل دروس میں ہم نے پچھلے درس میں سماعت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی، فیملی لائف کا آغاز 25 سال کی عمر میں شروع ہو گیا تھا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے نکاح کرنا۔ فرمایا نکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے روگردانی کرے گا، پیٹھ پھیر لے گا، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اب یہ سنت پر عمل کیسے کیا جائے؟ اس ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے مختلف آداب کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گئے بس اسٹیج پر بیٹھا، نکاح شروع ہو گئے، کہ قاضی صاحب نے نکاح پڑھا دیا، بس کام ختم۔ یوں نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے بہت سارے اہتمام کرنے پڑتے ہیں۔ لڑکی دیکھنے سے پہلے سے اہتمامات اس سنت کے شروع ہو جاتے ہیں، اور آداب کہتے ہیں کسی چیز کو بہتر طریقے سے کرنا۔ انگلش میں ایٹیکیٹس کہیں گے، ڈسپلن کہیں گے۔ تو نکاح کے آداب کیا ہونے چاہیے؟ تو اس میں سب سے پہلے یاد رکھیں اچھی نیت۔ کس نیت سے آپ نکاح کر رہے ہو؟ کیونکہ جیسی نیت ہوگی ویسا بدلہ اور اجر دیا جائے گا۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نکاح کے ذریعے آنکھوں کی حفاظت کروں گا، بدنگاہی نہیں کروں گا، شرمگاہ کی حفاظت کروں گا، حرام کام میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یعنی اپنی جنسی خواہش کو، سیکشل ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے میں کوئی ناجائز طریقہ استعمال نہیں کروں گا، حلال ذریعے سے کروں گا، اور اس کے ذریعے مجھے نیک اور صالح اولاد نصیب ہو۔ یہ آپ کی نیت ہونی چاہیے، یہ تو بنیاد ہے۔ لیکن اس کے اوپر ایک اہم ذمہ داری اور اہم نیت ہے، وہ یہ کہ میں اس کے ذریعے ایک دیندار خاندان کی بنیاد رکھوں گا۔ یہ آپ کی نیت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے فرمایا اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اصلاح کرو، علم دین سیکھو، لوگوں کے حقوق اور آداب سیکھو۔ اس کے بعد جب تم نکاح کرو گے، نکاح کرنے سے پہلے اس کے حقوق و آداب پتہ ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک زوجہ آپ کے نکاح میں آئے گی، پھر اولاد ہوگی، پھر ایک خاندان بنے گا، خاندان سے معاشرہ تشکیل کرتا ہے، اور معاشرے سے پوری قوم بنتی ہے۔ تو قوم کی اگر اصلاح کرنے کی ذمہ داری اگر اوپر ہے آپ کے، نوجوان قوم کے ستون ہوتے ہیں، قوم کی بہت بڑی رسپانسبلٹی آپ لوگوں پر ہوتی ہے، تو آپ اپنی قوم کو سدھارنے کے لیے کیسے کنٹریبیوٹ کریں گے؟ اس کے لیے آپ کو اپنے گھر سے شروعات کرنی پڑے گی، گھر میں خود سے شروعات کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد پھر آپ کی بات آپ کی زوجہ سنے گی، پھر آپ کی اولاد سنے گی، آدمی نیک، بیوی نیک، بچے نیک، اس طرح سے خاندان پورا نیک ہوتا چلا جائے گا۔ اور ہر شخص اگر یوں ہی کرتا رہے تو پورا علاقہ نیک، پوری قوم نیک ہو جائے گی۔ تو اچھی نیت سے نکاح کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء میں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان عورتوں کو چھوڑ کر، یعنی جس کا اللہ نے ذکر کیا کہ ان سے نکاح کرنا حرام ہے، اس کے علاوہ تمام عورتوں کے بارے میں
یہ حلال کر دیا گیا ہے کہ تم اپنا مال بطور مہر خرچ کر کے انہیں اپنے نکاح میں لانا چاہو، بشرط یہ کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو، پاکیزگی حاصل کرو۔ صرف شہوت مقصود نہ ہو، صرف اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنا یہ مقصد نہ ہو، یہ قرآن تعلیم دے رہا ہے۔ تو پہلے نیت درست کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، شادی کرنے میں جلدی کرنا۔ جلدی سے مراد کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ یا علی ثلاث لا تؤخرها، 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں دیری نہیں کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک، جب فرض نماز کا وقت ہو جائے، پتہ نہیں پھر موقع نہیں، انسان وہ نماز ادا کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، تو جلدی کرنی چاہیے اس میں۔ دوسرا، جب جنازہ تیار ہو، یعنی آدمی کا کوئی بھی شخص انتقال کر گیا، جنازہ موجود ہو، تو فوراً اس کی نماز پڑھ کے اسے دفنا دینا چاہیے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب بے نکاح شخص کا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جب اس کا جوڑا مل جائے تو فوراً نکاح کر دینا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو شادی میں جلدی کرنا یہ بھی آداب میں سے ہے۔ ہمارے یہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ بچہ کمانے لگ جاتا ہے، اور یاد رکھیں جلدی کرنے میں ایک بات یہ ہے کہ نان و نفقہ وغیرہ کی استطاعت ہو تب نکاح کرنا۔ نان و نفقہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ آدمی اپنا خرچ اٹھا سکے کھلانے پلانے کا، اپنی بیوی بچوں کے کھلانے پلانے کا بھی خرچ اٹھا سکے، اور اس کے کپڑا وغیرہ کے بھی خرچ اٹھا سکے، اور اس کو ایک مکان دے سکے، یعنی رہنے کے لیے جگہ۔ اب مکان سے مراد یہ نہیں کہ آپ اس کو سیپریٹ گھر لے کر دے دیں، ایک فلیٹ خرید کے دیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کی جوائنٹ فیملی بھی ہے، آپ رہتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ایک کمرہ ہو جس میں وہ پرائیویسی کے ساتھ رہ سکے، اپنی پرائیویسی مینٹین کر سکے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسے کم از کم ایک کمرہ مہیا کرانا یہ آدمی پر لازم ہے۔ اب اگر اس کا یہ بات پر قادر ہے، یعنی وہ ایک روم پرووائڈ کر سکتا ہے گھر میں، کھانے پینے کے خرچے بھی اٹھا سکتا ہے، کپڑے کے اٹھا سکتا ہے، تو بس اب اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ تو ادائیگی حقوق پر آدمی قادر بھی ہو، یعنی کہ آدمی ایسا نہیں کہ پاگل ہے اور اس کو حقوق ہی پتہ نہیں اور حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو اس طرح نہیں کیا جا سکتا۔ وہ آدمی حقوق ادا کرنے پر قادر ہو، کسی کی بیٹی کو لا کر اس پر ظلم نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ایک مسئلہ یہاں یہ ہوتا ہے، بعض لوگ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا نکم میں لڑکے کی شادی کر سکتے ہیں؟ بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ اس کی شادی کرو، بہت آوارہ ہو گیا، سدھر جائے گا شادی کرنے کے بعد، ذمہ داریاں آ جائیں گی تو خود بخود کمانے لگے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جو آدمی لاپرواہ ہے، اپنے والدین کے گھر میں حقوق ادا نہیں کر سکتا، اس کو اپنا شعور نہیں ہے، وہ دوسروں کی بیٹی کی کیا عزت کرے گا؟ یہ جو لڑکی آپ نکاح کر کے لاتے ہیں، یہ آپ کی محتاج نہیں ہوتی، آپ کے ٹکڑوں پر پلنے، کوئی غلام نہیں ہے، وہ کسی ماں کی آنکھوں کا تارا ہے، کسی کے باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، کسی بھائی کی وہ شان ہے، جو تمہارے گھر میں کھاتی اس سے بہتر وہاں کھاتی تھی، ایسا نہیں کہ اسے کھانے نہیں ملتا تھا، جو تم پہنتے اس سے بہتر پہنتی تھی، ہاں، اور جہاں یہ کام کر رہی ہے اس سے ایسا نہیں کہ اس سے بہت زیادہ گھر میں کام لیا جاتا تھا، اب یہاں آ کے اس کو سہولت مل رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ شادی کے بعد اور زیادہ کام کرنے پڑتے ہیں، تو وہ تمہاری محتاج نہیں ہے، تو پھر وہ نکاح کر کے اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے یہاں کیوں آئی؟ وہ صرف اس لیے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرے۔ اللہ نے حکم دیا ہے نکاح کرو، اور پھر اس کے بعد اب ایک معاشرے کی تشکیل دو۔ اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے بھائی بہن کو چھوڑا، سارے رشتہ داروں کو چھوڑا، گھر چھوڑا، ساری سہولیات کو چھوڑا، آپ کے ساتھ آ کر رہ رہی ہیں، آپ کی خوشی غم میں شامل ہے، آپ پر تکلیف ہوتی ہے تو وہ بھی برداشت کرتی ہے۔ تو کسی کی بیٹی کو لا کر ظلم نہیں کیا جا سکتا۔ تو آدمی اگر اس کے حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، نکاح نہ کرے اس کا، اپنے بیٹوں کی تربیت کرے، والدین
یہ نہ سمجھے کہ پیسہ جما لیا، رشتہ دیکھ لیا، شادی کر دی، میں آزاد ہو گیا، ہرگز نہیں، بلکہ آپ نے پہلے اپنے بیٹے کی تربیت کرنی ہے۔ اس سے کہیں پہلے تو نے حقوق زوجین سیکھے، اولاد کی تربیت کے طریقے سیکھے، رشتہ داروں کی تعظیم اور حقوق ادا کرنے کے طریقے سیکھے، رشتے نبھانے کے طریقے سیکھے، یہ تمام علوم حاصل کیے، اگر کیے ہیں تو تیری شادی ہوگی، ورنہ نہیں۔ پہلے سیکھ، نکاح طلاق کے مسائل سیکھے، کن چیزوں سے نکاح برقرار رہتا ہے، کن چیزوں سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض کفریہ کلمات آپ کہہ دیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کتنوں کو معلوم ہے؟ زبان سے نکل گیا کوئی کفریہ جملہ تو نکاح ٹوٹ گیا، اب میاں بیوی ساتھ میں نہیں رہ سکتے، نیا واپس نئے مہر کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی۔ کتنوں کو مسئلہ معلوم ہے کہ کفریات کسے کہتے ہیں؟ تو عقائد کا پختہ علم ہو، عبادات اچھی طرح سے جانتا ہو، معاملات اچھی طرح سے جانتا ہو، معاملات کے یعنی کہ بیوی کے حقوق اچھی طرح سے جانتا ہو، اولاد کی تربیت کا طریقہ جانتا ہو، اس کے بعد نکاح کرے۔ کیا ہمارے گھر میں آج یہ ماحول ہے، ہم اپنی اولاد کو یہ سوال کرتے ہیں بیٹے کیا تو نے یہ حقوق زوجین سیکھے کہ تیری شادی کر دی جائے؟ کس نے یہ سوال کیا ہے آج تک اپنے بیٹے سے؟ بتائیں، کیا ہمارے گھر میں یہ تربیت ہوتی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے جمعہ کے خطبے سن لینے سے کیا نکاح کے مسائل آ جائیں گے؟ ارے آج تو جمعہ کا یہ حال ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں جماعت کتنے بجے کی ہے، پوچھتے ہیں جماعت کتنے، 1:30 بجے کی ہے، 4:30 کو پہنچ جاتے ہیں۔ خطبہ نہیں جو کہ واجب ہے، یہ لوگ جو خطبہ چھوڑنے کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں، یہ سیکھیں گے دین؟ علم ہی نہیں ہے تو عمل کہاں سے ہوگا؟ پھر کہتے ہیں گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، پریشانی ہو رہی ہے، تماشے ہو رہے ہیں۔ سب سے اچھا بہانہ کسی نے جادو کر دیا ہے، ہاں، یا پھر لڑکی منحوس ہے، جب سے آئی ہے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ارے نحوست تو تیری ہے، تو نے اللہ کے حقوق تو ادا نہیں کیے، علم تو حاصل نہیں کیا، گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، اور بدعات اور رسومات کو نکاح کے اندر گھسیڑ رکھا ہے۔ جس نکاح کی بنیاد ہی بدترین رسموں سے ہو، اس میں برکت کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ نکاح ہو رہے ہیں، ایسے ڈھول تاشے بجائے جا رہے، اتنی زور سے لاؤڈ سپیکر، اللہ خیر کرے، اتنے پیشنٹ وغیرہ پڑوس میں ہوتے ہیں، جن والدین کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا دودھ پینے، آپ اندازہ لگا ان سے معلوم کریں کہ وہ ایک بچے کو سلانے کے لیے وہ لوگ کتنے جتن کرتے ہیں۔ آپ کی یہ ڈھول تاشوں سے ان کی نیندیں کتنی خراب ہوتی ہیں۔ وہ بچے کے جاگنے کے لیے ماں ساری رات جاگتی ہے کہ بچہ جاگ رہا ہے۔ یہ تکلیفوں میں جب اگر کسی کی آہ نکلے گی، کوئی بد دعا دے گا کہ کون منو سے اللہ اس کو غارت کرے، اس کی زندگی برباد ہو جائے، ہمارا جینا آرام کر رکھا ہے، اب بولے یہ بد دعائیں لے کے نکاح کریں گے، اب زندگی میں برکت نہیں ہے، کہتے ہیں جادو کر دیا ہے۔ سب سے بڑے جادوگر تو آپ ہیں، گھر میں نحوست پھیلا رکھی ہے۔ تو یہ بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ چوتھا یہ کہ عورت کا اپنے ولی کے ذریعے پیغام بھجوانا۔ اچھا ایک مسئلہ یہ رہ گیا کہ اگر لڑکا نہیں کماتا لیکن اس نے آداب حقوق وغیرہ سیکھے ہیں اور فیملی بہت سٹیبل ہے، باپ بہت پیسے والا ہے، بزنس ہے، سب کچھ سیٹ اپ ہے، لڑکا ابھی جو کیا کر رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، اچھا سا مزاج بھی اچھا ہے، اخلاق بھی اچھے ہیں، جوڑا مل گیا، نکاح آپ کر سکتے ہیں نکاح، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری باپ اٹھانے والا، پھر یہ کمائے گا پھر اٹھائے گا، یہ جائز ہے۔ گھر کے حالات ٹھیک نہیں، بچہ خود کماتا نہیں اور پھر اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے خود کا تو ہوش نہیں، باہر والے کو بلا کے تنگ کرنا ہے گھر میں، تو ایسا نہیں کر سکتے۔ عورت اگر نکاح کرنا چاہے تو اپنے ولی کے ذریعے رشتہ بھجوائے، اگر کسی کو پسند بھی ہو، لڑکا پسند ہو، خاندان میں ہوتا ہے بعض اوقات، تو خود بات نہ کریں، حیا کا تقدس رکھے، اور پھر اس کے بعد اس کا ولی یعنی اس کا سرپرست، اس کا باپ نہیں ہے تو پھر اس کا سگا بھائی ہے، بھائی نہیں چچا ہے وغیرہ، ان کے ذریعے پیغام بھجوائے۔ پانچواں یہ کہ دوسرے کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نہ بھیجنا۔ پڑوس میں آپ نے دیکھا دو دوست ہیں، ایک لڑکے نے دیکھا کہ بھائی یہ لڑکی خاندان میں ان کے اچھی ہے تو اس نے رشتہ بھجوا دیا، دوسرے کو پتا چلا کہ اس نے وہاں وہ رشتہ بھجوا دیا لڑکی کو، اس نے کیا کرا، اس کا نہیں ہونا بلکہ پہلے اپنی طرف سے بھی بھیج دیا، یعنی ایک بھائی نے، مسلمان بھائی نے رشتہ بھیج دیا ہے،
اس کے اوپر ڈبل آپ بھیج رہے ہیں تاکہ ان کو دشواری میں ڈالیں اور دوسرے جو مسلمان بھائی ہے اس کا حق تلف ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے پیغام پر اس کی اجازت کے بغیر پیغام نہ بھیجے۔ بھائی سے اجازت لے لے، یعنی کہ وہ مسلمان بھائی کو پوچھے کہ بھائی میں بھی وہاں رشتے کا پیغام بھیجنا چاہتا ہوں، کیا دوں؟ یا پھر وہ ریجیکٹ کر دے، یعنی کہ اس نے ارادہ ترک کر دیا، اب اس کے بعد آپ بھیج سکتے ہیں۔ اتنا احترام مسلم ہے، اتنے مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ چھٹا یہ کہ عورت کا اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرنا۔ اگر ایک سے زیادہ نکاح ہو چکے ہیں تو جو ایگزسٹنگ بیوی ہے نہیں، یا پھر وہ دوسری نیا شادی کرنا چاہ رہا ہے، ایک آلریڈی بیوی ہے اور نئی عورت یہ شرط لگاتی ہے کہ میں تجھ سے اس وقت شادی کروں گی جب پہلی بیوی کو طلاق دے گا، اس طرح کی شرط لگانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یحل لامرأۃ تسأل طلاق اختها، کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی سوکن، اپنی بہن یعنی اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ کرے، اس طرح نہیں کر سکتے، یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ اب قرآن نے تو کہا نا ایک سے زیادہ شادیاں کی جا سکتی ہیں، یہ اجازت ہے، لازم نہیں ہے، یہ صرف رخصت ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ 4 ہی کرنا پڑے گا۔ اور 4 کی کیوں اجازت دی؟ کیونکہ عورتوں کا ریشو، برتھ ریشو مردوں سے زیادہ ہوتا ہے، مرد لڑکے کم پیدا ہوتے ہیں، لڑکیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ اب ایک نکاح آپ نے مثال کے طور پر کسی کنواری سے کر لیا، دوسری مسلمان خواتین کو تقویت دینے اور ان کا سہارا بننے کے لیے یہ اجازت دی ہے۔ یعنی ایک بیوی ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی طلاق شدہ ہے، اس کا گھر میں بیوی بچے ہیں بیچارے، وہ پریشان ہے، اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کی مدد کے لیے آپ اس کا نکاح کر سکتے ہیں۔ کوئی بیوہ ہے، کوئی شادی نہیں، تو اس سے کر سکتے ہیں آپ۔ کسی کا شوہر اچانک حادثے میں مر گیا، آپ اس کو بے سہارا یوں چھوڑنا نہیں چاہتے، اس کا غم ہلکا کرنا چاہتے ہیں، اس کا سہارا بننا چاہتے ہیں، معاشرے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی لوگ جو ہے اس عورت کو طعنہ زنی نہ کریں، اسے تکلیف نہ پہنچائے، معاشرہ اسے جو ہے منحوس نہ سمجھے۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا نکاح فرمایا بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، ایک نہیں 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ میں کسی میں ہمت ہے کہ پہلا نکاح کرے اور وہ بھی ایسی عورت سے جس کے 2 شوہر مر چکے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھیں، جو کہا اس سے پہلے اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ شادی سے پہلے مخطوبہ کو ایک نظر دیکھ لینا، یعنی کہ جس کو آپ پیغام نکاح بھیج رہے ہیں اس لڑکی کو دیکھ لینا، یہ مستحب ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کو دیکھ لو، اس لیے کہ یہ تمہارے درمیان موافقت و محبت کرنے میں زیادہ معین ہے، مددگار ہے، تمہاری الفت بڑھے گی، محبت بڑھے گی۔ بعض والدین ایسے ہوتے ہیں کہ بنا پوچھے لڑکوں سے یا لڑکی سے جو ہے ان کا نکاح پہلے ہی کر دیتے تھے آن بیہاف، اس طرح درست نہیں ہے، اجازت لینا ضروری ہے، اور لڑکا دیکھ لے لڑکی کو، یہ افضل ہے، اور ایک بار دیکھ لینا کافی ہے، گھورنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا سمجھ میں آئے کہ لڑکی ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی عیب نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ شادی سے پہلے عورت کی رائے معلوم کر لینا کہ واقعی وہ رضامند ہے یا نہیں، یہ شادی سے پہلے عین نکاح کے وقت نہیں۔ رشتہ آیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکے والے جواب دیے اب اس کو باندھنا ہی پڑے گا اس کے ساتھ، نہیں، لڑکے والوں نے جواب دے دیا، اب لڑکی والوں کا جواب باقی ہے۔ یہ نہ سمجھے ہم نے ہاں کہہ دی تو اب ان کو کرنی ہی پڑے گی، نہیں، لڑکی منع کر دے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جو بالغ لڑکی ہے اس کے لیے جو ہے شریعت نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی رائے دے گی تو ہی پھر نکاح ہوگا، ورنہ نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المعجم الاوسط کی حدیث ہے، فرمایا کہ استشیروا النساء فی انفسہن، عورتوں سے ان کی ذات کے متعلق مشورہ کرو،
جب وہ اجازت دے دیں گی نکاح کے لیے، رشتہ پسند ہو تو ہاں کہیں گی تو پھر شادی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات لڑکوں کو یا لڑکیوں کو تجربہ نہیں ہوتا، اور واقعی بات ہے یہ ایک معاشرتی زندگی کی بات ہے، اس کا تجربہ تو ابھی لڑکے اور لڑکی کو ہوا نہیں ہے، نکاح ہوا نہیں ہے، تو یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، تو والدین تجربہ کار ہوتے ہیں، اس معاملے میں وہ صحیح رائے دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، تو ان کے مشورے کو قبول کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ والدین نے کہہ دیا اب اس لڑکی سے نکاح کرنا لازم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ پسند کی شادی کا کنسپٹ یہ ہے کہ والدین رشتہ لا کر لڑکے کو دیں اور لڑکا پھر اسے قبول کرے۔ اب اگر وہ قبول نہیں کر رہا تو بتائیں، والدین بتائیں کہ لڑکی میں اچھائی کیا ہے، بتائیں کہ اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا نسب کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، دلائل دے، وضاحت کرے تاکہ اس کا دل مطمئن ہو۔ یوں نہیں کہ یہ کرنی پڑے گی شادی، میرے بھائی کی لڑکی ہے، عزت کا سوال ہے، نہیں کر دیا تو میں کیا بولوں، اس طرح نہیں کر سکتے آپ۔ کنوینس کرنے کے لیے آپ کا کنوینسنگ پاور ہونا چاہیے، مطمئن کریں نا، جھوٹ تھوڑی کہہ رہے ہیں آپ، حق بیانی میں آپ اچھے سے بیان کریں، اس کی تعریف کریں لڑکی کی، دیکھیں پھر وہ کیسے نہیں مانتا۔ بعض خواتین کہتی ہیں کہ ہم سے پوچھا نہیں جاتا، لڑکیاں کہتی ہیں میں نکاح کے لیے راضی نہیں تھی، بس وہ شادی کے ٹائم پہ لوگ آ گئے اور مجھ سے دستخط لیا، میں نے ہاں بھی نہیں کہا تھا، تو کیا نکاح ہو گیا؟ یاد رکھیں قبول جو آپ نے الفاظ سے کیا یا تحریری شکل میں دیا، دونوں بھی قبول کی شکل ہے۔ کل کو آپ پراپرٹی کے پیپر پہ سائن کر کے دے دیں گے، بولیں گے فلاں کی پراپرٹی میں نے دے دیا، بیچ دی، اس کے بعد بولیں میرا ارادہ نہیں تھا، میں نے تو دستخط کر دیے، اس طرح تو نہیں ہوتا نا، تو پھر نکاح کے معاملے میں کیوں؟ ٹھیک ہے، تو نکاح کے وقت یاد رکھیں عورت کی رائے لینا ضروری ہے۔ مرد عورت کا دل ایک دوسرے کی طرف راغب ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تو ان کا آپس میں نکاح کروا دینا۔ خاندان میں کزنس ہوتے ہیں، ایک ساتھ بڑے ہوتے ہیں، اگر کسی لڑکے کو لڑکی پسند ہے یا لڑکی کو لڑکا پسند ہے، وہ اپنے والدین سے ذکر کرتے ہیں، والدین پھر دیکھیں واقعی کہ وہی کام کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے، باقی سارے اعتبار سے اگر سب ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے تو نکاح کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں خاندان میں نکاح نہیں کرنا چاہیے ورنہ کیا ہوتا ہے بچوں پر اثر پڑتا ہے، بولے برا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ توہمات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنے کزن بھائی کو دی نا اپنی بیٹی، اور کون پیدا ہوئے؟ امام حسن و حسین پیدا ہوئے۔ کیا سوچتے ہیں آج کل لوگ، اللہ خیر کرے۔ تو دلیل کیا ہے اس پر؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز مناسب نہیں، اس سے پہلے کہ وہ حرام کام میں مبتلا ہو، حلال ذریعہ ان کے لیے کھول دیا جائے۔ 10واں یہ کہ دیندار اور اچھے اخلاق والی شریک حیات کو پسند کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آدمی جب کسی سے نکاح کرتا ہے تو کون کون سی باتیں دیکھتا ہے؟ نمبر 1 اس کا حسب و نسب، خاندان، اس کا مال و دولت یعنی کہ فائنینشیل سٹیٹس کیسا ہے، پھر اس کے بعد اس کا حسن و خوبصورتی کیسی ہے، اور چوتھا اس کی دینداری۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنو، تم دیندار لڑکی کو ترجیح دو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، یعنی کہ اگر تو نے دیندار کے علاوہ کسی اور وجہ سے ترجیح دی۔ آج ہمیں بتائیں لڑکے کی پہلی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ سب سے خوبصورت ہو، اتنی خوبصورت ہو، بس ہرنی جیسی چال ہو، آنکھیں سرمگی ہو، رنگ دودھ سے تو کم ہو نہ ہو، دبلی پتلی ہو، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ آپ نے پیرامیٹر معیار بنایا ہے۔ حسن ایک وقت کے بعد ختم ہو جاتا ہے، تو کیا اسے طلاق دے دیں گے؟ شادی کے بعد ایک بچہ ہو گیا، پھر اس کی ماں جو ہے اسے بہت کھلاتی پلاتی لاڈ سے، میری بیٹی کھا، تجھے تو طاقت کی ضرورت ہے، بچے کو تو دودھ پلانا ہے، یہ لے، یہ پنجیری بنائی، وہ کھا، کاجو بادام کھا، اور دیکھتے دیکھتے وہ ایل سائز سے ڈبل ایکسل اور ٹرپل ایکسل ہو جاتی ہے۔ اب کیا؟
کیا کریں گے؟ جس معیار کو لے کے آپ نے نکاح کیا تھا اب اسے ترک کر دیں گے؟ پھر بیوی کہتی ہے میں نے دیکھ لیے آپ کے تیور، ہاں جب نئی نئی تھی تو بہت محبت سے پیش آتے تھے، اب میرے قریب نہیں آتے، ڈر کے بھاگتے ہیں۔ جی یہ کیوں؟ ترجیح تم نے کسے دی؟ اگر دیندار سے محبت کرتا، اسے معیار بناتا، تو اس کے پھر سائز سے کچھ فرق نہیں پڑتا، تب بھی جتنی محبت ہے اب بھی اتنی ہوگی، میری بیوی دیندار ہے، اس کا احترام کرے گا وہ۔ 11واں کفو یعنی نسب، دین، مال، آزادی اور پیشے میں برابری وغیرہ کا خیال رکھنا۔ بعض اوقات لڑکی اعلیٰ خاندان سے ہوتی ہے، امیر گھرانے سے ہوتی، لڑکا بالکل غریب ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نکاح نہیں ہوتا، نکاح ہو جاتا ہے، البتہ بعد میں کلیشز ہوتے ہیں، کیونکہ ہر لڑکی ایڈجسٹ نہیں کر پاتی، اس کے یہاں نوکرانیاں تھی، کام ہوتے تھے، اب یہاں کے خود ہاتھ سے محنت کرنی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے پھر عورت بڑبڑ کرنا شروع کر دے گی، بولتے ہیں یہ عورت بہت کرکری کرتی، جب سے آئی کرکری کرتی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں اگر وہ لڑکی اس گھر میں خود نہیں پکاتی تھی، کوئی نوکرانی تھی، تو شوہر پر لازم ہے کہ یہاں پر بھی اس کے پکانے والی کا انتظام کرے، نہیں کر سکتے تو برابری والا نکاح کریں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن پھر بھی خواتین آتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہیں، محنت کرتی ہیں، اور کیوں نہیں کریں گی؟ کیونکہ انہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر نظر ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی، رات کے اندھیرے میں کوئی محرم نہ دیکھے، رات کے اندھیرے میں اٹھ کر پانی بھرتی، اپنے بچوں کی پرورش کرتی، تھک جاتی، ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا، سوچا کہ جو غلام آتے ہیں آقا علیہ السلام سے کوئی غلام مانگ لیتے ہیں تو سہولت ہو جائے گی، کہ دیکھا نہیں جا رہا اتنی محنت کر رہی ہیں۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گئی، آقا علیہ السلام نہ تھے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، فرمایا کہ نہیں، یوں ہی ملاقات کے لیے آئی تھی، اور جب آئیں تو بتا دینا، پھر یہ واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر آئے، دونوں کے درمیان بیٹھے اور پھر پوچھا کہ آنے کی وجہ کیا تھی۔ اب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج جانتی تھی آقا علیہ السلام کے، خاموش رہیں، کوئی جواب نہ دیا، تو مولا علی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے بھیجا تھا، ان کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، سوچا کہ کوئی غلام مل جائے گا تو سہولت ہو جائے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کیا میں تمہیں غلام سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ فرمایا ضرور بتائیں۔ فرمایا سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، یہ غلام سے بہتر ہے۔ بیٹی نے یہ نہیں کہا میں غلام مانگ رہی تھی تو آپ مجھے وظیفہ دے رہے ہیں، نہیں، اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، اور آپ ہمیشہ اس پر کاربند رہی، اور میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، بہوؤں سے میرا خطاب ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ اس عمل کو اپنا لیں، دن بھر جائیں، جتنی بھی محنت کریں، کمر میں درد ہو، پیر درد ہوتے ہو، سب کچھ ہو، سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کو اپنا معمول بنا لیں، صبح دیکھیں اللہ کیسے تر و تازہ اٹھاتا ہے، ساری تھکان دور کر دے گا۔ 12واں یہ ہے کہ بچے جننے والی عورت کو تلاش کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ عورت جو ہے اولاد پیدا کرنے پر قادر ہو، کوئی ایسا عیب بھی نہ ہو کہ وہ جو ہے اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ جننے والی عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ میں تمہاری کثرت تعداد سے فخر کرنے والا ہوں۔ قیامت کے دن چونکہ امت میں یہ کثرت ہوگی، زیادتی ہوگی، آقا علیہ السلام اس زیادتی پر فخر فرمائیں گے۔ تیسرا یہ کہ ثیبہ یعنی بیوہ سے نکاح میں اگر کوئی مصلحت نہ ہو تو کنواری سے کرنا، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ نے جب نکاح کیا تو ایک بیوہ سے نکاح کیا، حضور علیہ السلام نے وجہ دریافت کی کنواری سے کیوں نہیں کیا، کیونکہ وہ ان کا پہلا نکاح تھا، اس لیے پوچھا تو کیوں نہیں کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین نہیں ہیں، میری بہنیں ہیں،
میری بہنیں ہیں، چھوٹی بڑی بہنیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی عورت ایسی ہو جو تجربہ کار ہو اور میری بہنوں کی صحیح طریقے سے پرورش کر سکے، اسی لیے میں ایک بیوہ سے شادی کر رہا ہوں جو کہ عمر دراز بھی ہیں اور تجربہ کار ہیں، وہ میری بہنوں کو اچھی طرح سے تربیت بھی کریں گی، پرورش بھی کریں گی۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، کیا اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگی پر قربان کر دیتے تھے صحابہ کرام۔ خواہشات نفس کے لیے نہیں نکاح، کہ میری بہنوں کے لیے نکاح کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ 14 یہ کہ استطاعت سے زیادہ مہر متعین نہ کرنا، منیمم کی تو مقدار ہے مہر کی کہ لا مہر دون 10 دراہم، 10 درہم سے کم تو مہر نہیں ہونا چاہیے، البتہ زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور لڑکی والوں کی طرف سے لڑکی والے جو مہر بولیں عموماً یہ ان کا حق ہوتا ہے کہ لڑکی بتائے کہ اس کا مہر کیا ہو۔ ہمارے یہاں لڑکا طے کرتا ہے کہ مہر میں کتنا دوں گا، سامنے والا اس کو ماننا ہی پڑے گا، ہم اتنا ہی مہر دیں گے، جی ہم اتنا ہی مہر دیں گے، اور وہ مہر بھی ضائع نہ ہو تو پھر جوڑے کی رقم سامنے آتی ہے۔ 25,000 کا مہر ہے، 25,000 جوڑے کی رقم، یعنی جتنا دیا اتنا واپس آ جائے۔ اللہ اکبر، اس جوڑے کی رقم کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں۔ ایسی بدعات کو ختم کریں اپنے درمیان سے، ٹھیک ہے؟ کوئی اپنی طرف سے تحفتاً دے رہا ہے، مذائقہ نہیں ہے، لیکن ڈیمانڈ نہیں کر سکتے آپ، یہ نہیں کہہ سکتے میں نے مہر اتنا دیا تو جوڑے کی رقم دے، کوئی ناراضگی کی بات نہیں، اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ تو مہر بھی جو ہے آسان رکھیں، لڑکی والوں کے لیے یہ ہدایت ہے کہ مہر آسان رکھیں، ایسا بھی نہ ہو کہ لڑکا اچھا ہو لیکن مہر اتنا زیادہ کر دیا کہ اب وہ ادا ہی نہیں کر سکتا اور وہ اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے، ایسا بھی نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ عورت کی برکت میں سے یہ بات ہے کہ اس کو پیغام دینا آسان ہو، اس کا مہر آسان ہو اور اس سے حصول اولاد میں آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ عورتوں کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ آج کل کی عورتوں میں ہمت بڑی کم ہے، ایک بچہ ہو گیا، 2 بچہ ہو گیا، کہتے ہیں کہ نہیں آپ دوسری تیسری کی بات کریں گے تو دوسری شادی کر لو، میں تیسرا بچہ نہیں پیدا کرنے والی، ہم 2 ہمارے 2 بس، اس طرح نہیں۔ اگر جب تک کوئی میڈیکل ایشو نہ ہو اور فیملی کنڈیشن بھی ایسی ہو کہ وہ اچھے سے تربیت کر سکتا، باپ خرچہ اٹھا سکتا، تو کوئی اس طرح کی رکاوٹ عورت نے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا کہ ایسی عورت برکت والی ہے کہ جو اولاد زیادہ پیدا کرتی ہو۔ ہمارے یہاں کئی سسٹم ایسے ہیں کہ ڈاکٹروں کی طرف سے بھی بعض اوقات شرارت ہو جاتی ہے کہ سیزر کر دیتے ہیں تاکہ 3 سے زیادہ ہی نہ ہو، احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر یہ کیوں ہوتا ہے؟ گھر میں آپ کام والی لگائیں گے، سرونٹ لگائیں گے، واشنگ مشین میں کپڑے دھلے جا رہے ہیں، نل میں تو پانی آ رہا ہے، محنت تو کچھ ہو رہی نہیں ہے، تو پھر جو ہے نارمل ڈیلیوری نہیں ہو پاتی۔ عورتیں جو گھر میں محنت کرتی ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ڈیلیوری سے پہلے بھی ڈیلیوری کے بعد بھی۔ ڈیلیوری سے پہلے محنت کریں گی تو نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے، زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اور ڈیلیوری کے بعد کرتی ہے تو پھر وہ ڈبل ایکسل ٹرپل ایکسل کا مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ شادی کے لیے کسی دن کو منحوس نہ سمجھنا۔ کہتے ہیں کہ سفر میں شادی نہیں کرنا، چاند کی قمر در عقرب کی تاریخ آ رہی ہے اس میں شادی نہیں کر سکتے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ توہمات ہے، بدعت ہے، اس کی طرف نہ جائیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، فرمایا لا سفر، سفر کوئی چیز نہیں ہے۔ سفر سے کیا مراد ہے؟ ماہ سفر کو سفر المظفر اور محرم کے بعد والا مہینہ، اس میں لوگ منحوس سمجھتے تھے نکاح کو، آپ نے فرمایا سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ علل اعلان نکاح کرنا، نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے۔ پہلا نکاح حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت حوا علیہ السلام کا فرشتوں کی موجودگی میں اعلانیہ ہوا تھا، جی باراتی فرشتے تھے، اور مہر تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود، ہاں تو اعلانیہ ہونا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں کہ میں نے مفتی صاحب میں نے چھپ کر شادی کر لی تھی، ہم نے سوچا فیملی کے ڈر سے، میں سوچا پہلے میری ماں کو منا لوں گا، باپ کو منا لوں گا، پھر نکاح کا اظہار کر دیں گے۔ پھر ایک دن موقع دے کر باپ سے کہا ہٹ نالائق بدتمیز، تجھے کوئی لحاظ نہیں رہا،
چل فوراً طلاق دے، دہشت میں آ کے طلاق دے دی۔ پھر مفتی صاحب کیا یہ زبردستی والی طلاق ہو گئی؟ اللہ اکبر، زندگیاں برباد کرنے بیٹھے ہیں ایسی عورتوں کے۔ ڈریں اس بات سے، خصوصاً نوجوان جنہیں عشق کا بھوت سوار ہوتا ہے، جیسے ہی جوانی چڑھتی ہے تو پھر ختم، ذہن میں اپنی نفسانی خواہشات کے علاوہ کوئی تصور ہی نہیں آتا۔ کتابیں کم، لڑکیاں نظر زیادہ آتی ہیں کالج میں۔ ہاں، بدنگاہی کا تو زیادہ گناہ ہے ہی ہے، لیکن آپ اپنے خیالات کو پورا گندا کر رہے ہیں۔ اور لڑکیاں بھی موقع دیتی ہیں، حجاب نہیں کرتی، چہرے نظر آتے ہیں، بدن نظر آتا ہے، فیشن نظر آتا ہے، تو کیوں نہ ذہن میں خرافات آئیں گی دوسروں کے۔ برقع پہن کے نکلے گی تو کس کے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں بتائیں؟ اپنے آپ کو آپ پیش کریں گے شیطان کی نظر پڑنے کے لیے، تو پھر بعد میں پھر انجام کا کیا اعتبار؟ دینداری پوچھی جاتی، لڑکیوں کی دینداری نہیں، وہ لڑکی بہت اچھی ہے، اس سے بہتر کوئی لڑکی نہیں، مجھے کرنا ہے تو وہ میری جو کلاس میٹ ہے اسی سے کرنا ہے۔ اس کے خصوصیات کیا ہیں؟ واٹس ایپ پہ مجھے برابر رسپانس دیتی ہے، فیس بک پہ میری پوسٹ کو پراپر لائک کرتی ہے، انسٹاگرام پر تو کبھی اس نے مس ہی نہیں کیا میرا پوسٹ دیکھنا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا اخلاق ہے، سبحان اللہ۔ اس طرح کی لڑکی گھر میں آتی ہے تو پھر ایک ڈرامہ گھر میں بھی کریٹ ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ صرف انسٹاگرام فیس بک پر نہیں، ٹی وی پہ بھی آئیں گے، اخباروں میں بھی آئیں گے کہ دیکھو ایسا ہوا ان کے خاندان میں، طلاق دی، جہیز مانگا، بیوی پہ ظلم ہوا، فلاں نے پھانسی لے لی، شوہر کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ڈال دیا کہ شوہر نے خودکشی کر لی، یا بیوی کو اتنا ستا دیا کہ خلا لے کر چلی گئی۔ اور بعض تو وہ ہیں کہ کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، جاتے جاتے ایک کیس میں بھی کر جاتی ہوں، نہ میں جیوں گی ٹھیک سے نہ تو جیے گا ٹھیک سے۔ اب کورٹ میں جائیں، بات ہوتی ہے پھر۔ یہ انجام چاہتے ہیں۔ ہم نے محبت کا انجام کیا دیکھا ہے، کہاں سے سیکھا ہے پتہ ہے؟ فلموں اور ڈراموں سے، کیونکہ ڈرامے میں دکھائی جاتا ہے کہ اینڈ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے، ہیرو تو ہیروئن کو مل کر ہی رہتا ہے، دنیا پوری مخالفت ہوتی ہے، وہ سب سے لڑ جاتا ہے، اور آخر میں کیا، لڑکی اس کی ہو جاتی ہے۔ حقیقت کی دنیا میں آئیں، معلوم پڑے گا آپ کو کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ آپ کا ایک قدم غلط ہو جائے، آپ کی زبان سے ایک جملہ غلط نکل جائے تو پھر آپ اس کو واپس بھی نہیں لے سکتے۔ مول صاحب میں نے غصے میں طلاق دے دی تھی، تو کیا محبت میں طلاق دی جاتی ہے؟ طلاق تو غصے میں ہی دے گا نا، تو طلاق تو ہو گئی۔ اب کوئی صورت ہے، اب پوچھنے آ رہا ہے مسئلہ، شادی سے پہلے کیوں نہیں پوچھا؟ خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجد میں نکاح کرنا یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نکاح کا اعلان کرو اور نکاح مسجد میں کیا کرو، برکت ہوتی ہے۔ نکاح کرنے کے لیے ایسے مقام، ایسی جگہوں کا انتخاب کریں جہاں برکت ہو نا، دعائیں ہوں، مسلمان ہوں، لوگ نمازی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہال میں نکاح نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے، کوئی قباحت نہیں، لیکن زیادہ برکت اس میں ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں دیکھا کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، پوری ابتدا سے آخر تک رسومات حرام۔ ایک سنت ہے نکاح، لیکن اس کو پورا کرتے وقت شیطان اتنی بدعات خرافات ڈال دیتا ہے کہ وہ حرام سے پر ہو جاتا ہے۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ انگوٹھی پہنائی جا رہی ہے سونے کی، کس کے لیے ہے؟ دولہے کے لیے۔ ہاں، کیا پتہ نہیں ہے سونا حرام ہے؟ حرام پہن کر اترا رہا ہے، فوٹو نکالے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ کیوں؟ حرام کام کریں اور اعلان بھی کریں، اتنی جرت، جس رشتے کی ابتدا حرام سے ہو رہی ہو، کیا برکت رہے گی اس میں؟ کیا کہتے ہیں بولے پھر شادی سے پہلے جو ہلدی لگائی جا رہی ہے، سالیاں آ رہی ہیں، ہاں، پھول کے اطراف جیسے کہ نہیں کیا پتنگے ہوں، وہ اطراف میں گھوم رہی ہیں، کوئی انگلی پکڑ رہی ہے، کوئی گال کھینچ رہی ہے۔ جائز تھا کہ تمہارے لیے یہ کرنا؟ اور وہ بھی منع نہیں کرتا، کیوں؟ یہ زندگی میں فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس ہے، اس کے بعد تو نہیں ملنے والا نا، وہ کیوں منع کرے گا؟ نہیں،
ہوش میں آئیں، حقیقت کی دنیا میں آئیں. اگر برکات چاہتے ہیں تو سنت کو صحیح طریقے سے ادا کریں، سنت کا مذاق نہ اڑائیں. فرمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح کو کرنے کی آج کل تو خواہش ہی نہیں رہی. لیونگ ریلیشن کافی ہے نا، مرد اور عورت ساتھ میں رہتے ہیں اپنی رضامندی سے، نکاح نہیں کریں گے، دیکھیں گے ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ چلی تو ٹھیک پھر نکاح کر لیں گے، ورنہ نہیں. جسمانی خواہشات پوری، زنا پر زنا ہو رہا ہے. کہتے جب دونوں راضی ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، اللہ راضی نہیں ہے. جب اللہ راضی نہیں ہے تو پھر تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا. فمن رغب عن سنتی، بے رغبتی ہے نکاح سے. اس طرح کے خرافات سے بچیں، اس کو ترجیح نہ دیں، اس کو موٹیویٹ نہ کریں. تعلیم کی ضرورت ہے. دلہا دلہن سے ملتے ہیں تو بس مبارکباد یوں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ شادی مبارک ہو، شادی مبارک ہو، اس سے زیادہ کیا بولتا ہے؟ دعا دینا سنت ہے. یہ دعا دینا، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی الخیر، فی خیر، کہ اللہ تمہارے لیے برکت دے اور تم دونوں کو جو ہے نا برکت والی زندگی عطا فرمائے. جمع بینکما فی خیر، خیر میں دونوں کو جمع کرے. خیر و برکت کی دعائیں کی جاتی ہیں. اس طرح سے میاں بیوی کو، دلہا دلہن کو کیا کیا جاتا ہے؟ وش کیا جاتا ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو دعائیں دیتے ہیں ملاقات کرتے وقت، کسی کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ایسی بھی کوئی دعا ہے جو دلہا دلہن کو دی جاتی ہے. اللہ بچائے. کھجوریں تقسیم کرنا، سنن الکبریٰ میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عورتوں سے شادی کی تو کھجور کو لٹایا تھا. اس کا مطلب اتنی زور سے سوکھی کھجور پھینکنا کہ سامنے والے کا یا تو سر پھوٹے یا آنکھ پھوٹے. اللہ کے رزق کی ایسی بے حرمتی. پھر ایک نیا حرام کام، کھانے کے لائق کھجوریں دیں اور تعظیم سے دیں، ہاتھوں میں دیں، چھوٹے پیکٹ بنائیں وہ دیں، ٹھیک ہے. یہ جو پھینکی جا رہی ہیں، پھر اس میں سے سخت خول والے بادام جس میں سے 90% کڑوے ہوتے ہیں، جو کھانے کے لائق نہیں رہتے، وہ صرف نشانہ لگانے کے لیے رہتے ہیں. ہاں، اس طرح چل کے رہے، یہ نکاح ہو رہا ہے. پہلے آئے، سب کو دعوت دیں گے، آئیے، ہر ایک پر نشانہ لگانا ہے. یہ اوپر سے پھینکا جا رہا ہے، اوپر سے موٹے موٹے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تھال ہمارے پاس، اب ہم دور تک پھینکیں گے. استغفر اللہ. تعظیم کرے رزق کی. جس نے رزق کی بے حرمتی کری ایسے نکاحوں میں، پھر آپ کیا امید کریں گے کہ شادی کے بعد برکت رہے رزق میں؟ 20واں یہ کہ بغیر کسی رواجی پابندی اور شرما شرمی کے دلہا دلہن کو ہدیہ دینا، تحفہ دینا. کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا تحفہ. حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے موقع پر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجا تھا. 21واں یہ کہ سادگی سے نکاح کرنا، فضول خرچی اور زیادہ تکلفات نہ کرنا. مسند ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو. جس میں خرچ کم ہو وہ برکت والا نکاح ہے. جس میں خرچ زیادہ ہو اس کی برکت کی بات یہ نہیں کہیں گے. کم خرچ، نکاح کو آسان کریں، زنا کو مشکل کریں. ٹھیک ہے، ڈھیروں ڈشیں بنائی جاتی ہیں، کھائی اس میں سے چند اور باقی سب پھینکی جاتی ہیں. کیا تکلفات کی ضرورت ہے؟ اب اس میں جو ہے کھلانا لوگوں کا مقصد نہیں ہے، دکھانا مقصد ہے کہ میں زیادہ ڈش بنایا تھا. اور یہ حیدرآباد اور ایسے بعض شہروں میں تو بہت زیادہ چلن ہے. اور آنے والا ہر شخص کھانا کتنا بھی اچھا ہو، گھر میں دال روٹی کھاتا ہوگا اور یہاں دعوت میں آ کے بریانی اچھی نہیں گئی، گوشت نہیں گلا تھا، بہت تیز بنایا تھا. اس طرح سے نام رکھتے ہیں. واہ واہ واہ، اللہ رحم کرے. رسومات سے بالکل احتراز کرنا. 23واں یہ کہ شادی کے بعد جب پہلی مرتبہ تنہائی ہو، بیوی کے پیشانی کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھنا، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ. ٹھیک ہے نا، تو یہ دعا بھی یاد ہونی چاہیے. کس کس کو دعائیں یاد ہیں؟ لڑکوں نے پہلے یہ ساری دعائیں یاد کریں، اس کے بعد پھر ان کی شادی کرائیں. ولیمہ کرنا،
آخر میں ولیمہ کرنا یہ بھی تتمہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا ہی ہو، یعنی کہ چند افراد کو بھی اگر آپ کھلا سکتے ہیں تو کافی ہے، لیکن ولیمہ کرنا یہ ضروری ہے، ولیمہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو چند آداب تھے کہ بھئی نکاح کہتے کسے ہیں، اس کی ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے اتنے سارے آداب ہیں۔ ابھی میں نے بتایا ہی نہیں کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی جب گھر میں آئے گی تو اس کو کیا کرنا پڑے گا، کتنے لوگوں کی کیا درجے تک خدمت کرنی ہے، ہاں شوہر کیا لیول تک بیوی کی خواہشات پوری کر سکتا ہے، کیا لیول پر لیمیٹیشنز ہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ تو صرف نکاح شریعت کے نزدیک ایک پکچر کیسی ہے نکاح کی وہ میں نے آپ کو بتائی، بس یہ تو صرف تعارف تھا۔ اصل تو پھر اب لڑکوں نے اور نوجوانوں نے اور بڑوں نے بھی، کیونکہ ان کو جاؤ سیکھنے والے تو نہیں جاتے، بڑے سیکھیں بچوں کو سکھائیں، باپ اپنے بیٹے کو سکھائیں، مائیں اپنی بیٹیوں کو سکھائیں، دیکھیں پھر معاشرہ کیسے نہیں سدھرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔